بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ کو واقعہ ایک بتانے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کے اندر بار بار کہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ یقیناً سب نے سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے ایک آزمائش ڈالی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی۔ سمندر کے کنارے کے اوپر ان کا گھر تھا۔ ان کا روزگار یہی تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑ کر سیل کرتے، بیچتے، خریداری کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑ، اللہ کی رضا کے لیے ہفتے والے دن آپ نے چھوڑ دینی ہے، باقی دن آپ نے جتنا پکڑنی ہے پکڑ، جمعہ کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، جب بھی آپ نے پکڑنی ہے، لیکن ہفتے کا دن آپ نے چھوڑ دینی۔ خیر، انہوں نے اس چیز کے اوپر عمل کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کا دن آیا تو دیکھا کہ مچھلیاں اتنا ہیں، حد سے زیادہ تیر رہی ہیں۔ اسی جگہ کے اوپر ان کو شیطان نے ورگلایا، شیطان نے وار کیا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، تو آپ ایسے کرو کہ تالاب الگ بناؤ، تالاب جمعے والے دن شام کو اس تالاب کو کھول دیا کرو، جتنا پانی ہوگا سمندر کا وہ وہاں جائے گا، وہاں مچھلیاں جمع ہوں گی۔ اتوار والے دن جا کے آپ اپنا مچھلیاں نکال دیں۔ وہ چالاکی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے کہا ہے کہ مچھلی نہیں پکڑنی ہفتے والے دن، لیکن انہوں نے الگ تالاب بنایا تاکہ وہ مچھلیاں جو ہے سٹور ہوتی رہیں۔ ہم اتوار والے دن صبح جا کے پکڑ لیں گے، نکال لیں گے، پکڑیں گے تو نہیں نا۔ یہی شیطان کی بات ان سب نے مان لی۔ انہوں نے الگ تالاب بنایا، وہ جو بھی مچھلیاں آتی رہی وہ اکٹھیاں ہوتی رہی، وہ ہفتے والے اتوار والے دن جا کے صبح وہ نکال لیتے ہفتے کی مچھلیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام گئے اور فرمانے لگے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آپ کو آزما رہا ہے، ایسا کام نہیں کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ لوگ ان چیز کو نہیں مانے، اللہ کے نبی فرماتے رہے، وہ نہیں مانے، حد سے پار ہو گئے۔ جب وہ ایک دن رات کو سوئے تو اللہ کا عذاب، جس ٹائم اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیتا ہے نا، پھر کسی سے پوچھتا نہیں ہے، ہاں، پھر اس کی لاٹھی جو ہے نا بے آواز ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ جس ٹائم عذاب نازل کرتا ہے پھر کسی سے پوچھتا نہیں، وہ مالک ہے۔ وہ جس ٹائم سوئے اور صبح اٹھے تو دیکھا کہ سب کے چہرے جو ہیں بندر بن چکے ہیں۔ وہ جس کو کل بھائی بھائی کہہ کے بلا رہے تھے، اب صبح ان سب کے چہرے جو ہیں وہ بندر بن گئے۔ وہ اشاروں سے بات کرنے لگے، وہ کہنے لگے اگر ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ تو آج آپ ذرا خود سوچو کہ ہم نے کیا وہ گناہ نہیں کیے جو اللہ نے ہمیں روکے ہیں؟ ہم اللہ کی کتنا نافرمانی کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں بگاڑ دیتا، ہماری شکلیں ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ سب کس کی وجہ سے؟ تمہارے اور ہمارے نبی کی وجہ سے۔ یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدل۔ حضور 3 دن کمرے کے اندر بند رہے، حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت عثمان آ رہے ہیں، حضرت علی آ رہے ہیں، حضور دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔
حضور اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اے جبریل میرے نبی کے پاس جاؤ، میرے نبی کو کہو کہ اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کی امت کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اے نبی اتنا کیوں رو رہے ہو؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی تھوڑا سا آرام میں آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں روئے، اپنی آل کے لیے نہیں روئے، تیرے اور میرے لیے روئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ نے، ان کی قوم کے اوپر اللہ نے کس طرح عذاب ڈالا، اپنے نبی کو بھیجا، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اللہ نے شکلیں بتا دی۔ آج آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتی ہے وہ اتنا گناہ کر چکا ہے کہ وہ باؤنڈری کراس کر چکا ہے، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، شکلیں نہیں بدلی، تمہارے رزق بند نہیں کی۔ آج بھی وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آ جاؤ۔ تو خدا را اپنے نبی کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو جس نے تمہیں اتنا مقام دیا، اپنے نبی کو پہچانو جو دن رات روئے۔ نہیں ضرورت تھی رسول اللہ کو اپنے لیے رونے کی، اپنی آل کے لیے رونے کی، نہیں رو رہے تھے، صرف تمہارا اور ہمارا غم تھا۔ رب حب لی امتی، حضور بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ کس منہ کے ساتھ ہم اپنے نبی سے ملیں گے؟ کس منہ کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس وقت کس چیز کے اوپر فخر ہے ہمیں؟ کس چیز کے اوپر؟ کوئی ایسا مال نہیں ہے جو ہم ساتھ لے کر جائیں، بس اللہ بخشنے والا ہے، اللہ سے توبہ کر لو، آج بھی توبہ کر لو۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن ان سب کا حساب ہو۔ تم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، گھر کے اندر سفیل کے اندر قرآن پڑھا ہوا، پڑھنے کی توفیق نہیں، افسوس ہے۔ جو نبی دن رات ہمارے لیے روئے، عرش کے اوپر ہمارے لیے، فرش کے اوپر ہمارے لیے رو رہے ہیں، یار اتنا نبی کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ درود پڑھنے کو مشکل ہے، اللہ کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، صرف میں مسلمان ہوں، صرف میں مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو خدا را آج بھی اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے نہیں بولا کہ نہیں آؤ میرے دروازے پر، اس نے بولا آ جاؤ، کافر بھی آ جائے، ہندو بھی آ جائے، عیسائی بھی آ جائے، آ جاؤ جتنا بھی آتے۔ ہاں اللہ نے فرمایا تمہاری ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارے نبی تمہارے لیے روئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا آج حال دیکھو، سو کے اٹھے تو بندر بن گئے۔ اے مسلمان، تو نے ان سے کم گناہ نہیں کیے، زیادہ کر چکے ہیں، لیکن کسی کا بس کسی کی دعا کی وسیلے سے بچے ہوئے، کسی کے وعدے کی وجہ سے بچے ہوئے، ورنہ جو ہمارے حالات ہیں نا، ہم تو ایک سیکنڈ والے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو دیکھو، پہچانو، اللہ نے تمہیں بہت عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں بہت رسپیکٹ دی ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو کس طرح تمہیں اللہ پکار رہا ہے قرآن میں، کیا ناواقف ہے، نہیں جانتا، نہیں پہچانتا؟ ہاتھ چھوڑ کے اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے یار، کھلا ہے، آ جاؤ۔ رب حب لی امتی، جو نبی کہتے کہتے چلے گئے، آ جاؤ۔